یہ دور ہے سن 1922 کا۔ روس میں 300 سال پرانی بادشاہت کا تختہ الٹا جا چکا ہے۔ کمیونسٹ انقلاب کے نتیجے میں ایک ایسی طاقت ابھر چکی ہے جس نے مستقبل میں کرۂ ارض کے 16% حصے پر حکومت کرنا تھی۔ اس سپر پاور کا نام تھا یونائٹڈ سوویت سوشلسٹ ریپبلک یعنی USSR، جو 15 ریاستوں پر مشتمل تھی۔ اگر ہم دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو موجودہ آرمینیا، آذربائیجان، بیلاروس، ایسٹونیا، جارجیا، قازقستان، کرغزستان، لیٹویا، لیتھوانیا، مولڈووا، رشیا، تاجکستان، ترکمانستان، یوکرین اور ازبکستان اس یونین میں شامل تھے۔ سن 1922 میں بننے والی سپر طاقت سن 1991 میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا؟ دنیا کہانی میں کہانی سنائیں گے سوویت یونین کے بننے اور ٹوٹنے کی۔ سال 1917، یہ زمانہ ہے رشین ریولوشن کا۔ بائیں بازو کے کمیونسٹ انقلابی روس کے بادشاہ زار نکولس II کا تختہ الٹ کر سینکڑوں سال پرانی سلطنت کا خاتمہ کر چکے ہیں۔ ملک میں خانہ جنگی عروج پر ہے۔ انقلابیوں کی سرخ فوج بادشاہت اور سرمایہ داروں کی سفید فوج کو شکست دے دیتی ہے۔ انقلابی فتح سمیٹتے ہیں اور روسی سلطنت ایک سوشلسٹ اسٹیٹ میں بدل جاتی ہے۔ روس کی ایلیٹ کلاس انقلابیوں کے نشانے پر ہے۔ شاہ کے وفادار امراء کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ آخرکار سن 1917 کا سرخ انقلاب رنگ لاتا ہے اور USSR کا سرخ پرچم مزدوروں کی آواز بن کر دنیا کے نقشے پر ابھر جاتا ہے۔ مزدور جیت جاتے ہیں اور سرمایہ دار انجام کو پہنچتے ہیں۔ روس میں کامیاب انقلاب کا اثر ہمسایہ ملکوں پر بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سن 1922 میں سوشلسٹ انقلاب روس کی سرحد سے نکلتا ہے اور اب یوکرین، بیلاروس، موجودہ جارجیا، آذربائیجان اور آرمینیا بھی روس سے مل کر یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک قائم کر لیتے ہیں۔ انقلابی رہنما ولادیمیر لینن کی کمیونسٹ پارٹی USSR کا کنٹرول سنبھال لیتی ہے۔ 2 سال بعد لینن کا انتقال ہو جاتا ہے اور 1924 میں جوزف اسٹالن اقتدار سنبھال لیتے ہیں۔ مورخین جوزف اسٹالن کو ایک سفاک ڈکٹیٹر کے طور پر دیکھتے ہیں جن پر اپنے ہی لاکھوں شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا الزام ہے۔ اسٹالن جہاں ایک جابر حکمران کے طور پر مشہور ہیں، وہیں ان کو سوویت یونین کا مرد آہن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ دور تھا جب سوویت یونین معاشی اور فوجی طاقت بن کر سامنے آئی۔ اسٹالن نے انقلابی اقدامات کرتے ہوئے اقتدار کے پہلے 5 سال میں جہاں زراعت کے شعبے کو پورے عوام کی مشترکہ تحویل میں دے دیا، وہیں صنعتی ترقی کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ اگلے 5 سال میں فوجی طاقت اور دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے پر بھرپور توجہ دی گئی۔ اسٹالن کا زرعی انقلاب بڑا دلچسپ اور انوکھا تھا۔ سن 1928 سے سن 1940 کے درمیان تمام کسانوں کو مشترکہ کھیتوں میں کام کرنے کا پابند کیا گیا۔ جس کی اپنی زمینیں اور مال مویشی تھے سب چھین لیے گئے۔ بڑے بڑے ذمہ داروں کو مزاحمت پر قتل کر کے پراپرٹی ضبط کر لی گئی۔ ریاست کا خیال تھا کہ انفرادی طور پر کھیتی باڑی کرنے کے مقابلے میں اگر سب سے مشترکہ کام لیا جائے تو زراعت کو فروغ ملے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی اور اس کا انجام بہت برا ہونے والا تھا۔ دیہاتوں میں مشترکہ کھیتی باڑی کے ریاستی فیصلے کے خلاف مزاحمت بڑھتی رہی، پیداوار میں شدید کمی دیکھنے میں آئی اور خوراک کا بحران پیدا ہو گیا۔ سن 1932 سے سن 1933 تک کا زمانہ قحط سالی کا دور تھا۔ ایک سال میں لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے۔ صرف یوکرین میں 39 لاکھ لوگ روٹی نہ ملنے کی وجہ سے زمین کی خوراک بن گئے، یعنی یوکرین کی 13% آبادی ختم ہو گئی۔ اسٹالن نے اپنی خفیہ پولیس کی مدد سے اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز دبا دی۔ پھر تاریخ نے وہ تاریک دور دیکھا کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ 1936 سے 1938 کے درمیان اسٹالن نے 6 لاکھ سوویت شہریوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ لاکھوں ملک بدر کر دیے گئے، قید کر لیے گئے، بیگار کیمپوں میں بیچ دیے گئے۔ پھر 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ جرمنی کی فوج روس کے علاقے اسٹالن گارڈ سے آگے نہ بڑھ پائی۔ کامیاب حکمت عملی کے باعث اسٹالن روس کا دفاع کرنے میں تو کامیاب رہا، لیکن اس عالمی جنگ کے بعد ایک اور جنگ سوویت یونین کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ تھی سرد جنگ۔ دوسری جنگ عظیم میں سوویت یونین، امریکہ اور برطانیہ نے مل کر
جرمنی کو تو شکست دے دی، لیکن پھر ان اتحادیوں میں پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ کمیونزم اور کیپٹلزم کے متضاد نظریات تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سوویت یونین نے مشرقی یورپ کے جن ممالک کو ہٹلر کے قبضے سے آزاد کروایا تھا، اب اپنے اثر میں رکھنے کے لیے ان ممالک میں کمیونسٹ حکومتیں تشکیل دینا شروع کر دیں۔ اس اقدام سے امریکہ اور یورپ کے سرمایہ دار ملکوں کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں کمیونزم نظریات مغربی یورپ تک نہ پھیل جائیں۔ کمیونسٹ روس کی اس طاقت کو دیکھتے ہوئے امریکہ اور برطانیہ نے دوسرے مغربی ملکوں کو ساتھ ملا کر نیٹو تشکیل دے دی۔ نیٹو کا مقصد سوویت یونین کو کمزور کر کے کمیونزم کا تختہ الٹنا تھا۔ نیٹو اتحاد روس اور اس کے اتحادیوں کے خلاف کھلا اعلان جنگ تھا، جس کا جواب سوویت یونین کو بھی دینا تھا، جس کے لیے یو ایس ایس آر نے 6 سال انتظار کیا۔ سوویت یونین نے پولینڈ کے شہر وارسا میں اپنے مشرقی یورپ کے اتحادیوں کے ساتھ نیٹو کے خلاف ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے، جسے وارسا پیکٹ کا نام دیا گیا۔ یہ معاہدہ دراصل روس اور مشرقی یورپ کے ممالک کے درمیان ایک فوجی اتحاد تھا، بالکل ایسا ہی فوجی اتحاد جو مغربی یورپ کے ملکوں نے نیٹو کی شکل میں کیا تھا۔ وارسا پیکٹ کے بعد سرد جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اور نظریات کی جنگ لڑنے کے لیے مختلف ملکوں کو قربانی کا بکرا بنا کر دونوں سپر پاورز نے پراکسی وارز لڑنا شروع کر دیں۔ سن 1953 میں اسٹالن کی موت ہو گئی۔ نکیتا کروشچیف نے اقتدار سنبھال لیا۔ کروشچیف کی وجہ شہرت کیوبن میزائل کرائسس تھا۔ سرد جنگ کے اس دور میں روس نے امریکی ریاست فلوریڈا کے ساحل سے صرف چند میل دور کیوبا کی سرزمین پر ایٹمی میزائل فٹ کر دیے، اور اس طرح سن 1962 میں امریکہ روس کے ایٹمی ہتھیاروں کے نشانے پر آ گیا۔ یہی وہ دور تھا جب دونوں عالمی طاقتیں خلائی دوڑ میں بھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگی رہیں۔ سن 1957 میں روس نے پہلا راکٹ خلا میں بھیج کر امریکہ کو چیلنج کر دیا۔ سپوٹنک 1 دنیا کا پہلا مصنوعی سیٹلائٹ تھا۔ روس نے اگلا اقدام سن 1961 میں اٹھایا اور انسان کو خلا میں بھیج کر ٹیکنالوجی کا یہ خلا بھی پورا کر دیا۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ امریکہ نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے چاند پر انسان کو بھیج دیا اور 1969 میں نیل آرمسٹرانگ کے قدم چاند پر جا پڑے۔ کروشچیف نے ستاروں پر تو کمند ڈال لیے، لیکن سیاست کی زمین پر اپنے قدم پکے نہ کر سکا۔ ان کا دور حکومت اسٹالن کے مقابلے میں قدرے نرم تھا۔ اسٹالن کے دور میں قید کیے گئے شہریوں کو آزاد کر دیا گیا، میڈیا پر سنسرشپ نرم کر دی گئی اور تمام بیگار کیمپس بند کر دیے گئے، لیکن کروشچیف اندرونی حالات سے بخوبی نمٹنے سے قاصر رہے۔ ان کے دور میں جب خوراک کے بحران نے سر اٹھایا تو کمیونسٹ پارٹی نے 1964 میں خود ہی اپنے لیڈر سے کرسی چھین لی۔ سرد جنگ میں عالمی طاقتوں کے درمیان گرمی سردی چلتی رہی اور چلتے چلتے پھر 1985 آ گیا۔ یہ وہ دور تھا جب افغانستان دونوں سپر پاورز کے درمیان جنگ کا میدان تھا اور ریاست پاکستان صدر ضیاء الحق کی سربراہی میں امریکہ کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس زمانے میں سوویت یونین کا کنٹرول میخائل گورباچوف کے ہاتھ میں تھا۔ گورباچوف نے سیاسی نظام میں بہت سی اصلاحات کیں اور سوویت یونین میں ترقیاتی کاموں کو تیز کرنے کو ترجیح دی، سیاسی اختلاف کو برداشت کیا اور ملک میں سوویت شہریوں پر لگائی گئی پابندیوں کو نرم کیا۔ کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ ساتھ دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ اب میڈیا بھی حکومتی اقدامات پر کسی حد تک تنقید کر سکتا تھا، لیکن ان اصلاحات کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کا آغاز 70 کی دہائی میں ہی ہو گیا تھا، اور اس کی کوئی وجہ اور نہیں بلکہ کمیونسٹ پارٹی خود تھی۔ آخر کمیونسٹ پارٹی نے ایسا کیا کیا کہ وہ خود اپنے ہی نظریات کے متضاد جانے لگی۔ کمیونسٹ پارٹی کے رہنماؤں کی تجوریاں بڑھنے لگیں اور عوام فاقوں مرنے لگے۔ صنعتیں ترقی کرتی رہیں، لیکن اس مشینی زندگی میں کھانے پینے کی چیزیں پہنچ سے دور ہو گئیں۔ روٹی لینے کے لیے لمبی لمبی قطاریں لگتیں۔ عوام کی اکثریت کپڑے اور جوتوں جیسی بنیادی سہولیات سے بھی محروم تھی۔ کرپشن کی وجہ سے انقلابی امیر سے امیر تر اور شہری غریب سے غریب تر ہوتے رہے۔ اس تفریق نے کمیونسٹ نظریے کو ضرب لگائی اور شہری تقسیم ہو گئے۔ اندر سے افراتفری بڑھی تو باہر سے امریکہ نے بھی معاشی حملے شروع کر دیے۔ 80 کی دہائی میں امریکی صدر رونلڈ ریگن نے سوویت یونین کو معاشی طور پر تنہا کرنے کے لیے تیل کا ہتھیار استعمال کیا اور اتحادیوں سے ساز باز کر کے تیل کی قیمتیں
کم ترین سطح پر لے آیا۔ روس کے پاس چونکہ تیل اور گیس کے بڑے ذخائر موجود ہیں، قیمتیں کم ہونے سے ریونیو دھڑام سے نیچے گرا۔ معاشی بدحالی کی وجہ سے مشرقی یورپ کی ریاستوں پر بھی روس کی گرفت کمزور ہو گئی۔ گورباچوف کا اصلاحاتی ایجنڈا سوویت یونین کو مضبوط کرنے کے بجائے اسے کمزور کرنے لگا۔ کمزور ریاستی گرفت اور معاشی بدحالی کی وجہ سے مشرقی یورپ کی سوشلسٹ تحریکوں کی آزادی کی تحریکیں اٹھنے جرمنی تک بھی پہنچے اور 1989 میں دیوار برلن گر گئی۔ 28 سال بعد جرمنی تو ایک ہو گیا، لیکن سوویت یونین میں کئی دراڑیں ڈال گیا۔ گورباچوف اپنی اصلاحات کی وجہ سے انتہا پسند کمیونسٹ رہنما کو پسند نہیں تھے۔ انہوں نے 1991 میں بغاوت کی ناکام کوشش کی، گورباچوف کو نظر بند کر دیا۔ یہ کمیونسٹ نظام اور سوویت یونین کو بچانے کی آخری کوشش تھی، لیکن پانی سر سے گزر چکا تھا۔ سوویت فوج سڑکوں پر آ چکی تھی، شہری بھی ماسکو کی سڑکوں پر نکل چکے تھے، لیکن فوج نے شہریوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ بورس یلسن بغاوت کے خلاف اپنی مزاحمت کے اظہار کے لیے ایک ٹینک کے اوپر چڑھ گئے اور ان کے ساتھی کرائمیا میں گورباچوف کی مدد کو پہنچ گئے، کیونکہ باغیوں نے گورباچوف کو کرائمیا میں ہی نظر بند کر رکھا تھا۔ گورباچوف ماسکو لوٹ آئے اور بغاوت ناکام ہو گئی۔ 25 دسمبر سن 1991 کو گورباچوف نے استعفیٰ دے دیا اور 31 دسمبر سن 1991 کو سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ کمیونسٹ انتہا پسندوں کی بغاوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے بورس یلسن پھر ماڈرن رشیا کے جمہوری صدر بن گئے۔ 15 مختلف جمہوریتوں پر مشتمل سوویت یونین راتوں رات ٹوٹ گیا۔ یہ بکھراؤ اتنا بڑا تھا کہ 31 برسوں کے بعد آج بھی اس کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں۔